جہاں یہ دعا کی ہے وہاں ایک اور دعا اور مل کے آمین کہنا. میرے اللہ عید قریب ہو اور کوئی بیٹی یتیم نہ ہو جائے. 2 مہینے کی رونے کے لیے ترسی ہوئی قوم، اب ہمیں پتا چلا کہ عزاداری کی قدر کیا ہے. اب پتا چلا کہ حسین کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. کل بے چین ہو کے نکلے ہیں ماتمی گھروں سے، انہیں موت کا ڈر کوئی نہیں تھا. روتے ہوئے انہوں نے علی کے جنازے کو کاندھا دیا. اللہ ان ماتمیوں کو بری نظر سے بچائے جنہوں نے کل علی سے تجدید وفا کیا. عید قریب ہو، کوئی بیٹی یتیم نہ ہو. یہ بہنیں بیٹیاں امام بارگاہ میں بیٹھی ہیں، بھائی بن کے منبر سے آپ کے حق میں دعا کرنے لگا ہوں، تمہارے پیکے گھر کے مان سلامت رہیں. یہ وہ دن ہیں جب بیٹیوں کو پیکے گھروں کی آس ہوتی ہے. بہنیں بھائیوں کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوتی، کسی کا باپ آ رہا ہے، کسی کا بھائی آ رہا ہے. غریب سے غریب بھائی بھی بہن کو عید دینے کے لیے جائے، بہن دے کے کہتی تیری ہو گئی، مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن میرے گھر آ جایا کر. میرا مان بڑھ جاتا ہے، میرے گھر میں میرا روب بڑھ جاتا ہے کہ میرے پیکے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا. اب جس نے چیخے مار کے رونا ہے، 40 ہجری 21 رمضان علی کوفے میں شہید ہوئے. 9 دن کے بعد کوفے میں عید آ گئی. حسن زینب کے گھر عید ملنے کے لیے گیا، حسن زینب کو ملنے کے لیے گیا. علی کی بیٹی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے بتا تو صحیح بھائی بن کے آیا ہے یا بابا بن کے آیا ہے. حسن کی آواز آج آئے بھائی بن کے نہیں، آج باب علی کی جگہ پہ آیا ہوں. رو کے کہتی حسن پھر بیٹیاں باپ سے جو مانگے باپ اسے وہ لا کے دیتا ہے، اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں تو مجھے دے گا. حسن رو کے جو مانگنا ہے مانگ، آج تیرا بھائی بڑا امیر ہے. بہنوں کے ماتم کے لیے جملہ پڑھنے لگا. زینب رو کے ہاتھ مانگ کے پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے، کیونکہ غازی جب چلتا ہے باب علی کی تصویر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک بار عباس سے کہے میرے باب علی کا لباس پہن کے مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے. اس لیے کہ جب غازی چلتا ہے تو ہو بہو علی لگتا. عید قریب تھی اور زینب یتیم ہو گئی. کالے کپڑوں میں عید گزارنا، رو کے عید گزارنا. میری قوم کی ماں اگر بچے تم سے لباس پوچھے تو بتا دینا بیٹا اس عید پہ علی کی بیٹیاں یتیم ہوئی تھی. لباس لے کے دو بچوں کو غدیر والی عید پہ، مباہلے والی عید پہ. یہ دونوں عید سیدوں کی کوفہ کھا گیا. 17 رمضان 40 ہجری امیر المومنین کی کوفے میں آخری تقریر. شہادت سے ایک دن قبل ضرب لگنے سے علی نے کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دیا. خطبہ دیتے دیتے علی رو پڑے. رو کے علی کی آواز کوفے والو مجھے بول کے بتاؤ میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ تو نہیں کیا؟ کوفے کے لوگوں کی آواز آئی اے علی ہم نے تجھ جیسا عادل امام نہیں دیکھا. علی کی آواز آئی پھر میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ، میرے بعد یتیموں کو تنگ نہ کرنا. علی نے تقریر تمام کی. کوفے کے لوگوں نے کہا یا علی آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یتیموں کو کون تنگ کرتا؟ یتیموں کو سر پہ تو سارے ہی شفقت کا ہاتھ رکھتے. علی کی آواز ہے یہ وہ بات تھی جو میں مسجد میں نہیں بتا سکتا تھا. تو یا علی ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا آج شام کو اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا. کوفے کے مرد اپنے گھروں میں گئے، اپنی عورتوں سے کہتے ہیں کہ آج شام کو علی نے تمہیں بلایا.
کوفے کی عورتیں سروں پہ چادریں لے کے علی کے گھر کی طرف دوڑی. امیر المومنین دروازے میں بیٹھ گئے. علی نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا. عورتیں علی کے گھر میں داخل ہوتی رہیں. جنہوں نے کوفے میں علی کے گھر کی زیارت کیا وہ بندے ذہن میں رکھ کے ماتم کرنا. جب علی کا گھر کوفے کی عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا, علی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا. دروازہ بند کر کے آواز کہتا, بہن فضہ چراغ روشن کر. فضہ کہتی میں نے جلدی سے حکم علی کے تحت چراغ کو روشن کیا. اب اگر کوئی سیدزادہ بیٹھا تو مجھے روایت معاف کر دینا. علی کی آواز ہے, فضہ چراغ روشن کر. مولا چراغ روشن ہو گیا. فرمایا فضہ زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا اور چراغ زینب کے چہرے کے قریب کر. بی بی فضہ کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا کہ علی آج اپنی بیٹی کے قریب چراغ کیوں کر رہے ہیں. فضہ کہتی میں نے ہتھیلی پہ چراغ رکھا, میں چراغ لے کے علی کی بیٹی کے قریب چلی گئی. علی نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا. رو کی آواز آئی, زینب ایک بار اپنے چہرے سے چادر ہٹا. علی کی بیٹی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر ہٹائی. علی کی آواز آئی, کوفے کی عورتوں اسے غور سے پہچان لو, یہ میری بیٹی زینب ہے. ہو سکتا ہے یہ دوبارہ کوفے آئے, اسے پتھر نہ مارنا, یہ میری لاڈلی بیٹی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوفے کی عورتوں میری زینب کا چہرہ پہچان لو. حوصلہ حوصلہ. فضائل اس لیے مختصر کیا کہ رونے کی اسباب مہیا ہوں. ہم رونے کے لیے ترسے ہوئے. 17 رمضان گزر گئی, 18 رمضان آ گئی. روزہ اس بیٹی کے گھر افطار کیا جو لاڈلی تھی, جناب کلثوم صلوات اللہ علیہا. ان کے گھر علی کا آخری افطار. بیٹی نے باپ کی محبت میں دسترخوان بھرا ہوا تھا. علی کی آواز ہے, کلثوم تجھے خبر ہے تیرا بابا کبھی دسترخوان میں اتنی نعمتیں رکھ کے روزہ افطار نہیں کرتا. نمک, پانی, ایک روایت کھجور اور پانی, روزہ افطار ہوا. بہنیں اس بات کی گواہی دیں گی, بیٹیوں کی بڑی حسرت ہوتی ہے باپ ان کے گھر سے کھانا کھائے. بی بی رو کہتی بابا بڑی محنت سے سب کچھ بنایا تھا, بابا تو نے بیٹی کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھایا. بابا ایک منت مان, میں نے بڑی محنت سے شربت بنایا ہے, بابا ایک گھونٹ شربت تو پی لے. علی نے رو کے کلثوم کے سر پہ ہاتھ رکھا, رکھے گا وہ سنبھال کے رکھ لے, میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. بیٹی کو کیا خبر تھی کہ یہی شربت بابے کے قاتل کو پلانا پڑ. امیر المومنین مصلی عبادت پہ آ گئے. آدھی رات تک علی مناجات الہیہ میں مصروف رہے. اس دن علی کی مصلی پہ اللہ سے گفتگو کرنے کی طریقہ اور گفتگو کا انداز بدلا ہوا تھا. علی کی اولاد ایک حجرے میں اکٹھی ہو گئی. بی بی عالیہ رو کے کہتی ہے, حسین میں نے خواب دیکھا ہے, کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہوئی ہے. حسین رو کے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کے سر سے چادر اتری ہوئی. اللہ کوفے میں خیر کرے. باہر والے دروازے پہ دستک ہو گئے. جناب عباس دروازے کی جانب چلے. علی کی آواز آئی, عباس رک. یہ روایت اگر برداشت کر لو گے تو اسی پہ بڑا ماتم. عباس رک. عباس وہیں پہ رک گئے. امیر المومنین جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازے کی طرف گئے. آدھی رات, بالکل ضربت والی صبح ہونے والی ہے. یہ روایت ہے 1819 کی درمیانی رات. تھوڑی دیر بعد علی مسجد میں جانے والے. آدھی رات علی نے گھر کا دروازہ کھولا. 4 گھوڑے سوار امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے تھے. چاروں کے چہرے پہ نقاب تھے. علی نے کہا من انتم, کون ہو تم؟ چاروں گھوڑوں سے اترے. علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے. پہلے کی آواز ہے, مولا میں حذیفہ یمانی ہوں.
دوسرے کی آواز آئی یا امیر المومنین میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں. تیسرے کی آواز آئی ہے وارث محمد میں اسود بن نباتہ ہوں. چوتھے کی آواز آئی اے ابو الحسن میں عبداللہ ابن عفیف ہوں. علی کی آواز آئی چاروں میرے نوکر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ مومن کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے. ذاکر کا کام ہوتا ہے صرف جملہ پڑھنا. حذیفہ یمانی رو کے کہتا یا علی جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان آیا ہے ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا. یا علی آپ سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا تھا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی. یا علی آپ نے ایک دن ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا تھا 16. آپ نے کہا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے. یا علی ہم نے کوفے میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے. یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں, تیری تقریروں کا انداز بدل گیا ہے. یا علی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے. ہم چاروں نے مل کے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ گھر ہوں گے ہم دروازے میں پہرا دیں گے, آپ مسجد میں جائیں گے ہم دروازے میں پہرا دیں گے. یا علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا, لیکن میں حکمن کہتا ہوں مجھے پہروں کی ضرورت نہیں. اگر پہرا دینا ہوتا میرا عباس جیسا بیٹا ہے, میرا حسن جیسا بیٹا ہے, جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. حذیفہ یمانی کہتا ہے علی کے حکم کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا. حذیفہ کہتا ہم چاروں گھوڑے لے کے علی کی گلی سے روتے ہوئے نکلے. حذیفہ یمانی کہتا ہے جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑنے لگا میں نے آخری بار مڑ کے علی کی طرف دیکھا, علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے حذیفہ اللہ کے حوالے, حذیفہ اللہ کے حوالے, حذیفہ اللہ کے حوالے. حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا, میں نے اپنے سر سے امامہ اتارا, دیوار پہ مارا, تلوار نکالی, ریت پہ پھینکی, میں ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا. میری بیوی قریب آ کے کہتی ہے علی کا سپاہی ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ رو کے دا علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے, علی نے خالی واپس بھیج دیا. کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے, بیٹیاں بابے کی شاہی دیکھنے کے لیے آئی ہے. حذیفہ کہتا میری زوجہ کہتی ہے علی کو تیرے پہرے کی کیا ضرورت ہے, وہ فاتح خیبر ہے, اس کی تلوار سے زمانہ ڈرتا ہے. حذیفہ کہتا میں روتا روتا سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے میرا کاندھا ہلایا, ہلا کے دی حذیفہ جاگ, سونی یہ آواز کس کی ہے؟ حذیفہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا, آواز آ رہی قد قتل امیر المومنین, زینب کا بابا مارا گیا, غازی کا بابا مارا گیا, علی کو ضرب لگ گئی, علی کوفے میں قتل. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. قد قتل امیر المومنین, علی کو سجدے میں ضرب لگ گئی. حذیفہ کہتا میں دوڑا, جو شہادتی علی سننے آئے. اب مجھ پہ سوال کرو کہ علی کے بیٹے کہاں تھے؟ کوفے کی جامعہ مسجد میں علی امامت کرواتے تھے. کوفے کی چھوٹی مسجدوں میں علی کے بیٹے نماز پڑھاتے تھے. کہیں سے حسن بھاگا ہوا, کہیں سے حسین دوڑا, غازی جہاں سے دوڑ رہا ہے وہاں سے دیواریں ہل رہی ہیں. مسجد میں سارے بیٹے پہنچے تو حالت کیا ہے؟ سید ایک لمحے کے لیے برداشت کرنا, علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے کاری کے ہاتھوں پہ قرآن کھلا ہے. حسن کی آواز آئی بابا آنکھیں کھول. مشکل روایت پڑھنے لگا. علی کے بیٹے, حوصلے کے ساتھ سننا, امیر المومنین کے بیٹے مسجد میں آ چکے تھے. ملعون ابن ملجم گرفتار ہو گیا. اس ملعون کو مسجد کے ستون کے ساتھ علی کے نوکروں رسیوں سے باندھ دیا. کبھی علی کا کوئی بیٹا اس کی طرف دوڑتا, حسین آگے آ جاتے, کبھی حسن آگے آتے, غازی خون آیا ہوا ہے آنکھوں میں, عباس بار بار کبھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ,
کبھی اس ملعون کا چہرہ۔ عباس اپنے ہونٹوں سے کہہ رہے ہو تو نے میری آقا زادی کے سر کے بال کھلائے، اور تو نے پردیس میں رلا دی علی کی بیٹیاں۔ بار بار حسین عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا عباس چپ، عباس صبر۔ جب علی نے دیکھا کہ عباس روک نہیں رہا، علی کی آواز آئی عباس جلدی جا کلثوم سے کہہ میرا شربت دے۔ عباس گھر کی جانب دوڑا، جن ماتمیوں نے گلیوں میں رونا ہے ادھر عباس ہاتھوں میں شربت لے کے آیا۔ علی کی آواز آئی عباس اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو شربت پلا۔ عباس کا سر دیوار پہ لگا، روکے گا دعا کر تیرے غازی کو موت آج۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ بابا میں تیرے قاتل کو شربت پلاؤں؟ آواز آئی عباس تجھے تیار کر رہا ہوں، آج میرے قاتل کو شربت پلا۔ کل حسین کے کہنے پہ زینب کا خیمہ ہٹانا۔ عباس تو نے بڑے صبر کرنے ہیں، عباس تو نے بڑے حوصلے دکھانے۔ نماز جس پہ ضرب لگی یہ نافلہ نماز کا آخری سجدہ تھا، واجب نماز جناب حسن کی امامت میں ادا ہوئی۔ نماز حسین کی بھی کربلا میں بڑی مشکل تھی، نماز کوفے میں حسن کی بھی بڑی مشکل تھی۔ بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن نے کہا اللہ اکبر۔ ادھر زخمی علی کو اٹھایا گیا، ادھر علی کی بیٹیاں دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ علی کی آواز آئی حسن میرے صحابہ کو واپس بھیج دے، میں علی گوارا نہیں کرتا میری زینب کی آواز کسی صحابی کے کان میں چلی۔ امیر المومنین کو گھر میں لایا گیا۔ 19 رمضان کا دن گزر گیا، 20 کی رات گزر گئی، 20 کا دن گزر گیا، 21 کی رات آئی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا۔ 2 راتیں علی کی بڑی بیٹی عالیہ حجرے کا پردہ ہٹا کے چھپ چھپ کے بابے کو دیکھتی رہے۔ بالکل آخری جملے پڑھنے لگا ہوں، اس کے آگے نہیں پڑھوں گا۔ 21 رمضان کی رات بی بی نے حسن کو اپنے حجرے میں بلایا، مصلے پہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی حسن 2 دن ہو گئے میرے بابے کو زخمی ہوئے۔ میں یہ جملہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پڑھنے لگا۔ رو کہتی حسن بتا میرا بابا بچ جائے گا؟ حسن رو کہتے زینب بابے کی آخری رات ہے۔ رو کے کہتی پھر مجھ پہ ایک احسان کر، میں ماں کے بغیر کبھی بابے سے ملی نہیں تھی، ایک بار مجھے اپنے ساتھ لے جا کے بابا ملوا دے۔ حسن کی کمر کے پیچھے چلی علی کی بیٹی، علی کا حجرہ بیٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ حسن کی آواز آئی بابا تجھے زینب ملنے کے لیے آئی ہے۔ علی بسم اللہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھے۔ علی کی آواز آئی میرا ہر بیٹا میرے حجرے سے چلا جائے، آج میری بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ علی کی بیٹے حجرے سے نکلنے شروع ہوئے، زینب کا بدن کانپنا شروع ہوا۔ ادھر سے حسین زینب کے قریب سے گزرے، بی بی نے اب حسین کی ابا میں ہاتھ ڈالا، رو کے کہتی تو رک جا، تو میرے حصے کا بھائی ہے، تیرے بغیر تو میں کربلا بھی نہیں جا سکتی۔ علی کی آواز آئی حسین تو بھی چلا جا، اب اکیلی بیٹی رہ گئی اور ایک زخمی باپ رہ گیا۔ بی بی رو کری بابا میں زندگی میں تجھ سے کبھی بولی نہیں تھی، بابا تیری آخری رات ہے۔ علی کی آواز آئی زینب میرے سرہانے بیٹھ کے مجھے قرآن سنا۔ علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، علی نے رونا شروع کیا۔ رو کری بابا تو کیوں رو رہا ہے؟ رو کر بس تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے پتا چل گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی۔ ادھر علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی۔ زینب رو کری بابا جلدی نہ کر، میں نے تیرے کہنے پہ قرآن سنایا، ایک بار آنکھیں کھول، مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا بازاروں میں کیسے چلتے ہیں، مجھے بتا شرابی سے کیسے
کیسے بولتے ہیں، مجھے بتا پتھر کیسے کھاتے ہیں۔ آواز آئی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔